السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ سورۃ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ مقدسہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ فطرت انسانی میں نکھار پیدا کرنا، اس مقدس کتاب مقدس قرآن مجید کی روشنی میں اس کو روشن اور واضح کرنا۔ پچھلی جو صورتیں، سورۃ الصافات، پھر سورۃ یاسین، سورۃ الفاتر، سورۃ الفاتر میں اللہ نے فطرت کو اجاگر کیا، فطرتی اصول و ضوابط بتائے۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے 2 فطرت انسانی کے اصول ارشاد فرمائے، ایک تقوی اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ایک خدا شناسی اور دوسرا انسانیت دوستی، اللہ کی پہچان قائم کرنا اور سوسائٹی میں انسانوں کے مابین ایسا سسٹم تشکیل دینا جو معاشی اعتبار سے عدل پر مبنی ہو۔ سورۃ الصافات میں جو لفظ الصافات ہے، وہاں پر یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جو فطرت انسانی کے اہم اصول ہیں اس میں صف بندی ہے، اور اللہ کی رٹ کو جب قائم کرنا ہے، اللہ کے سسٹم کو غالب کرنا ہے، تو مقابلے میں دشمن ہے، تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے سچی تعلیم کی ضرورت ہے، اور پھر ایک اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ اور اسوہ حسنہ انبیاء کا بیان کر دیا گیا، وہاں پہ وہ مختصر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ آج سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت اس صاف، شفاف اور جو واضح نور ہے فطرت کا، وہ کہاں سے حاصل ہوگا، اس کا مرکز کیا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے قرآن پاک کی، ذی الذکر جو سمجھانے والا ہے۔ قرآن پاک کی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی جو اصل روح ہے وہ ارشاد فرما دی کہ قسم ہے قرآن پاک کی جو سمجھانے والا ہے، ذی الذکر۔ میرے عزیزو، سچی تعلیم وہی ہوتی ہے جس کے نتائج پیدا ہوں۔ کوئی بھی گفتگو
اگر ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں، اس میں معاشرے کی تشکیل ہی نہیں ہے، اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی ترقی نہیں ہے، تو وہ تعلیم کیا ہوگی؟ قرآن پاک کے حوالے سے کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے ہمیں جو سچی رہنمائی ارشاد فرمائی اس کی روح کیا ہے؟ ایک تو ہم اللہ سے جوڑ پیدا کر لیں، ہم یہ شرح صدر کر لیں، ہمارے قلب میں دماغ میں یہ فکر غالب ہونی چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے، یعنی اللہ ہی ہے اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ فکر درست ہونا ضروری ہے، اسی سے معاشروں کی تشکیل ہوگی۔ اب یہ جو فکر ہے جس کو ہم فلسفہ توحید بھی کہتے ہیں، سچی رہنمائی کہتے ہیں، اس کا تعلق ہواؤں میں نہیں ہے۔ یہ فکر ایسی نہیں کہ آسمانی فکر ہے کہ اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، سورج اور چاند کی بناوٹ کے ساتھ ہے، کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہے۔ وہ تو اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ لہو ملک السماوات والارض، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، اس کا ذرہ ذرہ اگر کوئی مالک حقیقی ہے تو اللہ ہے۔ یہ شعور، یہ سمجھ، یہ سچی تعلیم کی رہنمائی یہ ہمارے دلوں اور دماغوں پہ بیٹھنی چاہیے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ اللہ انسانی سوسائٹی کی تشکیل بھی اس کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا جتنا آپ قرآن پاک سن رہے ہیں یا آج بھی سنیں گے تو اصل میں نتیجہ تو معاشروں کی تشکیل ہے۔ تو کیا اس کلام مقدس کی رہنمائی ہم سن کے سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کر اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام اس کے مطابق ہے۔ یہ ہے والقرآن ذی الذکر۔ اس لیے میرے عزیزو اس لفظ کو یاد کر لو، زبانی یاد کر لو کہ قرآن کی اصل روح کیا ہے۔ ہمیں قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، فیملی سسٹم سے لے کر اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام کیسے تشکیل دینا ہے، یہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن پاک کی جو سمجھانے والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، آیت مقدسہ نمبر 2۔ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کی روح ارشاد فرما دی۔ اب اگر ایک بندہ قرآن کو اس طرح سنتا ہی نہیں تو کس طرح سمجھے گا؟ سب سے پہلے قرآن کے مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ذوق اور شوق سے سنیں اور سمجھنے کے لیے سنیں۔ سچی تعلیم اگر موجود ہو لیکن اسے ذوق سے سننا پڑے گا۔ اس لیے اگلی آیت مقدسہ نمبر 2 میں اللہ نے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کی 2 خصوصیات ارشاد فرمائی۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان میں 2 خامیاں ہیں۔ کیا؟ فی عزت، ایک تو غرور اور تکبر ہے، دوسرا شقاق، دشمنی اور مخالفت ہے۔ جاہلانہ غرور کیا ہوتا ہے کہ آپ سچی رہنمائی کو سننا ہی نہیں چاہتے، آپ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ مزاج جہالت ہوتی ہے۔ جو علمی لوگ ہوتے ہیں یا سچی رہنمائی کو سننا چاہتے ہیں وہ پہلے سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں،
سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کافروں کی کیا اللہ نے یہ منفیت بیان کی کہ وہ نام نہاد تکبر، عزت فی عزت، یعنی ایسی عزت جو جاہلانہ غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ دوسرا وشقاق، ان کے اندر معاندانہ مخالفت ہے۔ مخالفت بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مخالفت وہ ہوتی ہے جو آپ کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن دلائل سے بات کرتے ہیں، عقلی نقلی دلائل سے گفتگو ہوتی ہے اور مقصد انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا ہے۔ اور ایک مخالفت یہ ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں، میں نہ سنوں، جیسے ہمارے ہاں بھی جو فرقہ واریت ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم جو مخالفت کرتے ہیں وہ مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ جب مخالفت برائے مخالفت ہوگی تو میرے عزیزو اچھی بات بھی بری لگتی ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے یہاں سیاسی فرقہ واریت میں دیکھ لیں، آپ ماشاءاللہ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، مذہبی فرقہ واریت میں دیکھ لیں، کوئی بھی فرقہ واریت کا جو عنوان ہے اس میں مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے۔ اور یہ مخالفت برائے مخالفت جو منفیت ہے یہ کفار کی ہے۔ پیچھے یہود و نصارہ کے بارے میں بھی آپ نے تفصیلات سنی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل الذین کفروا، یہ جو کتاب مقدس جو سمجھانے والی ہے یہ اعلیٰ ترین کتاب ہے، اعلیٰ سسٹم دیتی ہے، اعلیٰ رہنمائی دیتی ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ فی عزت تکبر میں ہیں، غرور میں ہیں، وہ نہیں سمجھنا چاہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے دماغ میں خناس ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اور دوسرا شقاق، ان میں مخالفت برائے مخالفت ہے۔ تو یہاں دو باتیں واضح ہو گئیں کہ کلام مقدس سمجھانا چاہتی ہے، سوسائٹی کی تشکیل کرنا چاہتی ہے، کلام مقدس دنیا اور آخرت میں انسانیت کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، یہ سچی رہنمائی ہے، مکمل رہنمائی ہے، لیکن دشمن کے اندر دو خامیاں ہیں کہ تکبر، غرور اور دشمنی مخالفت۔ میرے عزیزو، اللہ کی سچی رہنمائی سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ سمجھ کر کریں، غور و فکر کر کے کریں، اور وہ منفیت جو کفار اور مشرکین اور ظالموں میں تھی یا آج کل بھی بعض متکبرین میں ہوتی ہے، وہ منفیت نہیں ہونی چاہیے، یہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کا شعور عطا فرمائے، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔